ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی طرح جو ہے اپنے بچوں کے لیے گھر میں دینی تربیت کا نظم قائم کیجیے. اپنے بچوں کے لیے دینی تربیت کا نظم قائم کیجیے. کتنا اور کیسا؟ اسکول جیسا یا اسکول سے بھی زیادہ اسٹرانگ نظم. خالی نظم نہیں، اسکول کا کیسا نظم ہوتا ہے نا، اتنا اسٹرانگ ہو دینیات کا، یا اس سے بھی اسٹرانگ اگر کر سکتے تو کیجیے. لیکن دینیات کا کوئی نظم واپس نظر نہیں آتا ہے. اور حالت یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ایک آدمی آ کے بولتا ہے ارے آپ کے بچے کو تو یہ بھی پڑھنا نہیں آتا. ارے نہیں، میں نے وہ آئی سی ایس سی بورڈ میں ڈال دیا تھا نا، سی بی ایس سی میں ڈال دیا تھا، جی سی ایس سی میں ڈال دیا تھا، وہ تو اس کو ٹائم نہیں ملا، وہ برڈن میں آ جا رہا تھا، انگلش سیکھ رہا تھا اور تیلگو سیکھ رہا تھا اور یہ کر رہا تھا اور میتھمیٹکس. تو نہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے 5-7 سال کا، پھر وہ بھاگتا بچے کو کہاں ڈالنا ہے عربی سیکھنے. عربی سیکھنے کے لیے پھر کہا تھا مولوی صاحب کے پاس. کیا کہتا مولوی صاحب وہ میرے بچے کو جو ہے نا آپ کو عربی سکھانا ہوگی. تو مولوی صاحب بولیں گے ٹھیک ہے عربی سکھانا ہے تو آپ لا لیجیے. نہیں مولوی صاحب وہ کیا لیں گے آپ، منتھلی کیا آئیں گے؟ مولوی صاحب بولے دیکھیے 600 روپے تو کم از کم دینا چاہیے. ہر علاقے کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے. 600 دینا چاہیے. اللہ سے ڈرو مولوی صاحب، اللہ سے ڈرو. کیا جواب دیں گے؟ قرآن بڑھا دے، 600 روپے بول رہے، ڈر نہیں لگتا ہے کہ تم کو یہ ملا ہوگا کیا ہوگا؟ اللہ ہی جانتا بابا. 600 روپے تو قرآن بڑھا دو، 600 روپے لے رہا. پھر تو وہ بیچارے عالم صاحب کے گھر پہ تو فرشتے پیسے لا کے دیتے، بینک بیلنس فرشتے مینٹین کرتے، سب کرتے ہیں. تو ان کو کیا ضرورت پیسوں کی؟ پیسوں کی ضرورت صرف ہم لوگوں کو ہے نا، جو کماتا ہے اس کو اور کمائی کی ضرورت ہے. ان کی ضرورت ہے. مولوی صاحب کٹ. اب کہاں ڈالنا ہے؟ وہ عورت ہوتی نا خالہ، استادنی ماں، وہ بہت اچھے رہتے ہیں، بہت کم لیتے. چلو ہاں استادنی ماں، وہ خالہ کیا لیں گے؟ خالہ 300 روپے. ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھے، بہت دیکھو کتنے نیک ہے. اب خالہ وہ تو 600 بول رہے تھے، آپ 300 میں کر رہے ہیں. اور تھوڑا بچہ کبھی نہیں آیا تو 10 روپے ایک دن کے حساب سے وہ بھی کٹ کر دینا، تھوڑا ایڈجسٹ کر لینا. کبھی آیا 2-3 دن تو میں 280 وہ بولتے تھے لاؤ چھوڑو یار صلی اللہ، بچے کو لاؤ اب میں سکھا دوں. چونکہ والد شوہر اچھا ارن کرتے، کماتے تو فریلی کرتے، بہت ساری عورتیں فری بھی کرتے ہیں، وہاں ڈال دیتا. اب نہ چھوڑنے گیا کبھی زندگی میں لینے گیا. اسکول کا نظم کیسا رہتا؟ بچہ پیدا ہو گیا، باپ کو فکر ہے، کس چیز کی فکر ہے بھائی؟ کوئی کمپلیکیشن ہے ڈلیوری؟ نہیں، ڈلیوری کی تو کوئی کمپلیکیشن ماشاءاللہ نہیں تھے. میرے کو فکر اور یار کون سے اسکول میں ڈالوں گا؟ ارے ابھی پیدا ہو تو اس دن ہی فکر، ماشاءاللہ وہ اسکول کون سا ہوگا یار، میرے کو تنخواہ بڑھانا پڑیں گی. اسٹیٹ بورڈ میں پڑھاؤں گا تو ابھی تنخواہ میں تو اسٹیٹ بورڈ ہی ہوتا ہے، 4 سال میں تنخواہ بڑھاؤں گا تو سی بی ایس سی تک پہنچوں گا، 4-5 ہزار لگتے، اس سے اچھا پڑھانا تو اب میرے کو بہت محنت کرنا پڑیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے، ہے نا. تو محنت کر رہا، مشقت کر رہا. بچے کو والدین بول رہی، اس کی ماں بول رہی بیٹے تمہارے ابا ایکسٹرا کام کر رہے، تم کو اسکول میں ڈالنا ہے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، 3 سال کا، اسکول جا رہا تو والد خود گود میں اٹھا کے لے جا رہا، فارم لینے کے لیے لڑکے لا رہا، رات بھر سو رہا، کیو میں اٹھ رہا، پولیس کے ڈنڈے کھا رہا ہے نا. کچھ جگہ فرسٹ کم فرسٹ سر پہ ہوتا ہے، مار بھی پڑ رہی وہاں، وہ سب کچھ کر رہا. کانوینٹ میں بھاگ رہا تو ادھر بھاگ رہا تو ادھر بھاگ رہا، اور یہ میری اور وہ سینٹ اور وہ فلاں، وہ سب کر کے آیا اس نے فارم لے کے. بھائی میرا بچہ وہاں جا رہا، لے جا رہا بچہ، اور آج پیٹ دکھ رہا، ابا تو بیٹے میں گود میں لے جاتا ہوں. آج بارش ہو رہی ہے، ابا تو بیٹے پڑوسی کی کار لے کے لے جاتا ہوں. بیٹے ابا میری طبیعت خراب ہے تو بیٹے ہاف ڈے تو بھی جانا پڑے گا، ہاف ڈے میں لینے آؤں گا، خود چھوڑنے جاتا ہے، لینے آتا ہے. تو بچہ بولتا ہے یہ تعلیم بہت ضروری ہے، ابا سب کچھ کرتے اس کے لیے، قربانیاں دے رہے میری پیدائش سے. اور عربی کا جب دنیا نے بولی ارے بچے کو عربی نہیں آتی، عربی نہیں آتی، تو وہ 600 روپے کا قصہ، 300 روپے قصہ. تو بچہ بولتا ہے نا یہ چیز کوئی کام میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اور ہم خود اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھاتے دین سیکنڈ، دین سیکنڈ، دین سیکنڈ، دین سیکنڈ. اور یہ حال ایسا ہوتا ہے، بچپن سے ہماری تربیت کا حصہ بنتا ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر، اگر جو نے سوچا تھا ترتیب پہلے لال 2000 کی، پھر ہری 2 500 کی، ایسا اندر ہی گنتے نا چندہ دیتے وقت، پھر وہ گنتا، پھر بیچ میں 20 کی ایک لگی ہوئی تھی، وہ سوچ کے نکالتا، اور کبھی 100 نکل گئے فوراً ڈال لیتا اندر. اور کبھی مقرر نے ایسی تقریر دے دی جذباتی اور جوشیلی، خرچ کر اللہ کے راہ میں، اور 1000 روپے خرچ کر دیا، 2 دن ملامت کرتا. اب وہ مولانا کی تقریر میں کبھی نہیں جاؤں گا، 1000 روپے چلے گئے میرے، 1000 روپیز، میں اب نہیں جاؤں گا. بہت جوش دلا دیتے ہو، 1000 روپے چلے گئے نا. ہاں یہ ہمارا حال ہے، ہم بچپن سے ایسے ماحول میں پڑھتے ہیں جہاں دین سیکنڈ، دین سیکنڈ، دین سیکنڈ. اور یہ 1000 روپے جب ہوٹل میں خرچ کرتے ہیں نا، آج فخر ہوا یار میرے کو، دوستوں کو آج کھلایا میں نے، آج خوشی ہوئی، آج کچھ کیا میں نے. وہاں نہیں، وہاں ملامت ہوتی. اور یہ حال ہر جگہ ہے. مساجد کی تعمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے، مساجد تعمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے. الحمدللہ آپ لوگ بہت سٹینڈرڈ مسجد بناتے ہیں حیدرآباد میں، لیکن پھر بھی ہمارے گھروں کے مقابلے میں یہ سب سٹینڈرڈ ہے، سب سٹینڈرڈ ہے. اللہ کے راہ میں وہ پیسہ نہیں لگتا ہے جو اپنے لیے ہم کرتے ہیں، اور ایک دم ناقص والا، اور وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. میں الزام کسی پہ نہیں لگا رہا ہوں، ایک عام جنرل بات بول رہا ہوں، سمجھ رہے آپ. اور وہی مزاج ہمارا ہر جگہ بن گیا ہے. مت
بدلیے مزاج کو. ایسا ایجوکیشن سسٹم بچوں کے لیے دینیات کا جو ہمارے یہ سسٹم سے بھی اسٹرانگ ہو, جو اسکولنگ سسٹم آپ نے بنایا ہے کہ بچہ ابھی ہے تو اسکول جاتا ہے تو ساتھ میں اس کا جو عربی ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا بڑا ہو رہا ہے, 5-6 سال کا ناظرہ اس کو شروع چکا ہے, تھوڑا بڑا ہوا تو اس کا 2 سال کے اندر 8 سال کی عمر تک ناظرہ قرآن ختم ہو چکا ہے, اس کے بعد وہ اپنے استاد سے کچھ سیکھتا ہے, فن حدیث سیکھ رہا ہے اور اس کے تفسیر کا علم سیکھ رہا ہے, فلاں سیکھ رہا ہے, اور تھوڑا بڑا ہو گیا اب 10-12 سال کا جو کہ بالغ ہوگا فقہ سیکھ رہا ہے. ایسا نظم بنائی جس کے لیے استاد کو آپ کو ہائیلی پے کرنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ آخرت کی تعلیم دے رہا ہے آپ کے بچوں کو, دنیا کی تعلیم کے لیے جو دے رہے ہیں اس سے زیادہ خرچ کرنا پڑے گا آپ کو. ایسی پلاننگ کرنا ہوگی آپ کو, یاد رکھیے یہ چیز بہت اہم اور ضروری ہے.